اس کے بعد دوسرے بچے سے پوچھا، میں مثالیں دے رہا ہوں، انٹرویو تو میں نے بہت کیے تھے. جیسے آپ دیکھیں، سوری میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، جیسے کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ بچیاں کہتے ہیں ہم نے شادی ہی نہیں کرنی. وجہ وہی ہے. ہاں، یہ جملہ وہ اپنی ماں سے سن چکے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ میں شادی نہ کرتی. یہ جملہ وہ ماں سے سن چکے ہیں، اس لیے وہ بول رہے ہیں. اور دوسرے بچے سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو اس نے کہا جی سب کچھ بنوں گا، ڈاکٹر نہیں بنوں گا. ڈاکٹر کیوں نہیں بنو گے؟ اس کی ہسٹری پتا کی تو پتا چلا کہ وہ بچہ جب تقریباً 1 سال کا یا 1.25 سال کا تھا تو ایک غلط انجیکشن لگنے سے اس کی خالہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ چیز اس کے دماغ میں، اس کی خالہ کی ڈیتھ کا جو ڈپریشن اس کے اوپر تھا، انہوں نے سب کچھ بنوں گا، ڈاکٹر نہیں بنوں گا. ہاں ویسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے وہی چیز، اگر آپ دیکھیں کوئی چیز آپ نہیں کھا رہے، آپ کے بچے کو نہیں بھی پتا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، وہ بچہ وہ چیز نہیں چکھے گا کیونکہ اس کے ماں باپ نے نہیں کھائی. ایگزیکٹلی. بات بنیادی یہ ہے کہ میں آپ تذ کروں، آپ نے ساری زندگی نخرے کیے، آپ نے سب کچھ کیا. ایک کال لے لیں. جی السلام علیکم، مسز امین بات کریے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ مجھے آغا صاحب سے بات کرنی تھی. جی میں حاضر ہوں. مسز امین، کیا حال ہے آغا صاحب؟ میرے رب کا بہت کرم. آغا صاحب آپ کے لیے تو میں دل سے دعائیں نکلتی ہے، پتہ نہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے. آغا صاحب مجھے آپ سے 2 مسئلے پیش کرنے ہیں. جی. پہلا مسئلہ یہ کہ ہے نا، جب میں رات کو جب سوتی ہوں اور اپنا ہاتھ سر کے اوپر رکھ کے سوتی ہوں تو صبح جب میں اٹھتی ہوں میرا تقریباً ہاتھ سر پر ہی ہوتا ہے یا سر کے نیچے ہوتا ہے، اور جیسا کہ ایک دم سن ہو جاتا ہے، اور اتنا سن ہو جاتا ہے جیسا کہ مجھے پیرالائز ہو گیا نا میرے ایک ہاتھ کو. میں اپنا ہاتھ اٹھا بھی نہیں سکتی ہوں، اور اتنا وزنی ہوتا ہے کہ مجھے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. میں چلنے کے بھی مطلب ہاتھ نیچے بھی نہیں کر سکتی ہوں، اتنا مجھے شدید قسم کا درد رہتا ہے. اور دوسری بات کہ ہے نا آغا صاحب، وہ آپ مجھے بتائیے گا پیٹ کے میرا بیٹی ہے نا، وہ میری بیٹی کو میں آپ کے پاس سیٹرڈے کو شاید لائی تھی، اس کے ہر وقت بیٹی کے پیٹ میں ہر وقت درد رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں بس درد رہتا ہے، کھانا نہیں کھاتی کچھ. مس امین آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 40 سال ہے. ٹھیک. اور آغا صاحب یہ ہے نا ہمارے فیملی میں ہے یہ ایتھرائٹس کا پرابلم ہے. جی یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں نا، ایتھرائٹس کا پرابلم. ٹھیک ہے. تھینک یو مسز امین، بہت شکریہ کال کرنے کا. میں مس امین کا جواب دوں. میں جو بات اس میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے ہاں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں، یعنی اگر مرد میں اور عورت میں، ہسبینڈ وائف میں کسی قسم کا پرابلم ہے تو اس کا ایک بہت آسان سا حل ہے. اگر کبھی ہسبینڈ کو غصہ آ رہا ہو، بجائے اس وقت بیوی آرگومنٹ کرنے کے اس وقت تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دے. اچھا، یہ نقصہ ہے آپ کا؟ چھوڑ دے. ٹھیک ہے. جب ہسبینڈ کا موڈ ٹھیک ہو اس وقت اسے یاد دلائے کہ دیکھو تم نے وہ بات کہی تھی نا، وہ غلط تھی، وہ ایسے نہیں ایسی نہیں تو تھی. پھر ایسے ہسبینڈ کا کیا کیا جائے آغا صاحب؟ کچھ ایسے ہسبینڈ بھی تو ہوتے ہیں کہ آپ چاہے ان کو 10 دن کے بعد بھی وہ بات ٹھنڈے دماغ میں بھی یاد دلائیں تو وہ اس بات پہ دوبارہ بھڑکیں. نہیں دیکھیے ایسا ہے، دنیا میں ایک چیز طے کر لیجئے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے لاجک چاہیے. لاجک کے بغیر دنیا میں کوئی چیز آپ دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. جی. اور اگر فرض کریں کہ آپ بہت ٹھنڈے مزاج سے، اوکے، بات یہ ہے کہ ایک پہاڑ پر اگر ایک قطرہ گر رہا ہو تو وہ قطرہ گرتے گرتے بھی پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا ٹیمپرامنٹ سلو رکھنا ہے. ہمیشہ آرگومنٹ کے جواب میں اگر آپ آرگومنٹ دے رہے ہوں تو ایک کے جواب میں آپ کو 4 جو ہے غصے کی حالت میں مسائل بڑھ جائیں گے. زیادہ بہتر بات یہ کہ ذرا سا آپ ریلیکس کر لیں پھر اس کے بعد. اور اگر دنیا میں ایک کپل یہ اصول بنا لے کہ جی اگر ہسبینڈ کو غصہ آ رہا ہے تو بیوی جواب نہیں دے گی، اگر بیوی کو غصہ آ رہا ہے تو ہسبینڈ جواب نہیں دے گا. یہ تو آپ بالکل ہی نہ کہیں. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا، عورتیں بیچاری پھر شاید اس بات پہ عمل کر لیں گی، ہسبینڈ کہے گا میں کیوں چپ کروں. I'm sorry، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. آپ یقین کریں میں بہت سارے ایسے کپلز کو جانتا ہوں جو چپ ہو جائے، جو اتنا ان لوگوں کے درمیان اصولی باتیں طے ہیں کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور خدا کی قسم ان لوگوں سے زیادہ خوش کپل کوئی نہیں ہے. بالکل. لیکن آپ نے ابھی تک وہ بات کا میری جواب نہیں دیا کہ ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے جن کو آپ کہتے ہیں نا ٹھنڈے دماغ سے آپ 10 دن بعد یا 4 گھنٹے بعد وہی بات یاد دلا دیں کہ تم نے یہ بات غلط کی تھی. وہ بندہ پھر اگر بھڑکے تو پھر کیا کیا؟ دیکھیے ایک بات سنیے، کچھ لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور وہ نفسیاتی مریض جو ہیں ان کا علاج جو ہے نا وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. پاگل ہوتے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہے. بات یہ نفسیاتی مریض جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. بات یہ کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک نارمل انسان کی. بالکل. یہ نفسیاتیوں کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. بات ہی نہیں کر سکتے. بالکل. ایک اور کال ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. ہیلو.
جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, مجھے آغا صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی. آغا صاحب میرا مسئلہ بہت بڑھ گیا ہے. میری عمر 40 سال ہے. میں بالکل میرے پیروں سے کھڑے نہیں ہو جاتا. تھوڑی دیر بھی بیٹھ کے میں کھڑی ہوتی ہوں, میری ایڑیوں میں اتنی شدید تکلیف اور سویلنگ آ رہی ہے, میرے الٹے پاؤں میں تو بہت آ رہی ہے. اور ویٹ بھی میرا بڑھ رہا ہے, اتنا وزن ہو گیا میرا, 70 کلو وزن ہو رہا ہے میرا. اوہو ٹھیک ہے, میں بھی عرض کرتا ہوں. تو آپ مجھے ایسا کچھ بتائیں کہ میرا ویٹ کم ہو, اور یہ میرے جو پیروں میں تکلیف ہوتی ہے نا, صبح اٹھ کے تو بہت ہی ہوتی ہے, اور میں نماز بھی نہیں پڑھ پاتی ہوں. بہت شکریہ. اتنی تکلیف ہے. بہت ٹھیک ہے, تھینک یو. ہماری یہ پوری نسل تباہ ہو گئی. ہائے ہائے. اس حوالے سے کہ جو تحقیق آئی تھی وہ یہ تھی کہ دودھ نہ پینا, دودھ پیو گے تو تم موٹے ہو جاؤ گے. اوہو, یہ تو بہت ہی اسٹوپڈ بات. اس جملے نے یہ پوری نسل تباہ کر دی. بالکل. وہ خاتون مثل امین جو کہہ رہی تھیں کہ میرے درد ہوتا ہے بہت زیادہ, میں ہاتھ سر کے نیچے رکھتی ہوں تو ہاتھ سن ہو جاتا ہے. گردن کے مہروں کے درمیان اگر گیپ کم ہو جائے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے, تو پھر لازماً یہ تمام چیزیں پیدا ہوں گی اور اعصابی کمزوری پیدا ہوگی. یہ خاتون بھی جو بات کہہ رہی ہیں, بات پھر وہی ہے. اور جس بات کو ہم لوگوں نے کبھی توجہ نہیں دی وہ ہے فٹ مینجمنٹ, کہ میرا پیر کیسا ہے. اگر کوئی خاتون روزانہ 40 منٹ واک کرنے کے لیے جا رہی ہیں اور ان کا پیر فلیٹ فٹ ہے, تو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر آ کے کہے کہ اس کو میں اجازت دوں واک کرنے کی, بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس لیے کہ اگر وہ واک کریں گے تو اپنے گھٹنے کے جوڑ خراب کر لیں گی. تو زیادہ بہتر بات یہ ہے, آپ کو پتہ ہے لوگوں میں یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے. میں آج سے 5 سال سے اپنے پروگرام میں بار بار کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنے پیروں کو دیکھو. اور میری تحقیق کے مطابق پاکستان میں 70% عورتوں کا پیر جو ہے نا وہ نارمل فٹ نہیں ہے, یا فلیٹ فٹ ہے یا ہائی آرچ ہے. اچھا. اور لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کو جوتے کیسے پہننے چاہیے. ہمارا تو طریقہ یہ ہے کہ یہ والی چپل جی بہت اچھی لگ رہی ہے, یہ فلانے سوٹ کے ساتھ چل جائے گی, دیٹس آل. یہ تو وہ ہے. یہ ایک بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آغا صاحب. کچھ لوگوں میں اتنی غلط عادت ہوتی ہے, خاص طور پہ لڑکیاں ہیلز پہنتی ہیں جو انہیں نہیں سوٹ کرتی ہیں. ایک جملہ کہوں جی, جو لڑکی زیادہ بڑی ہیل پہنتی ہے اس کا گائنی کا پرابلم ساری زندگی باقی رہے گا. دنیا میں ایک نہیں 20 مثالیں لے لیے. دنیا کی انٹرنیشنل ایکٹریسز کی مجھ سے بات کر لیجئے جو ہائی ہیل پہنتی تھی, گائنی کے حوالے سے, اپنی اولاد کے حوالے سے ہمیشہ مصیبت میں رہی. مثلاً کیا ہوتی ہیں پرابلمس آغا صاحب؟ جو یوٹرس کی ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ اس مسلز کے کھچ جانے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں. اور اس کا آسان ترین حل جو ہے وہ ہے یوگا میں. اچھا. کہ جہاں پر بٹر فلائی ہے, اگر وہ بٹر فلائی کمر کے درد کی وجہ سے بیٹھ کر نہ کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے کہ لیٹ کر لیں. لیٹ کر دونوں پیروں کو اس طرح ملا لیں, گھٹنے جتنے دور لے جا سکیں لے کر جائیں, پھر اوپر لائیں, پھر نیچے لے جائیں. بٹر فلائی گھٹنوں کی کریں. آپ یقین کریں کہ گائنی کے ایشوز ہمیشہ ٹھیک رہیں گے. میں تو لوگوں سے درخواست کرتا ہوں 15-16 سال کی لڑکی اگر ہے, اس وقت سے لے کر 25 سال تک, وہ اگر صبح اٹھنے سے پہلے اس طرح اپنی بٹر فلائی کی ایکسرسائز 1.5 منٹ کر رہے, صرف 90 سیکنڈ, تو اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل ٹھیک ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ آصف بات کریں کوئٹہ سے. السلام علیکم آصف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام آصف. آغا صاحب میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ 2 مسئلے ہیں, پلیز آپ اس کو حل کیجئے. ایک تو یہ ہے کہ میری بیوی کو ہیپیٹائٹس بی ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے آغا صاحب کہ میری جو دھاڑی ہے اس میں بال جھڑ ہوا ہے. میں نے سی ایم ایچ میں ڈاکٹروں کو اور مختلف ڈاکٹرز کو بہت دکھایا ہے, لیکن میرا بال جھڑ کا مسئلہ نہیں جا رہا ہے. اللہ تو پلیز آپ یہ میری وائف کا جو ہیپیٹائٹس بی ہے اس کا علاج اور میری دھاڑی کا علاج پلیز بتا دیجیے. جی تھینک یو. تھینک یو جی, اللہ حافظ. بہت شکریہ. دیکھیے جی, جو اس وقت ہیپیٹائٹس کے بارے میں تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس اس وقت 5 قسم کے ایکٹیو ہیں, اے سے لے کر ای تک. جو سب سے خطرناک ہے وہ بی اور سی ہے. سی کے بارے میں آج انٹرفیران کے حوالے سے یہ تحقیق کہی جاتی ہے کہ وہ اس کا علاج ممکن ہے. یقیناً اس سے کنٹرول ہو جاتا ہے, نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے, لیکن پاکستان میں 70% لوگوں کا دوبارہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. یہ سی کی کہانی ہے. بی کے لیے پوری دنیا میں کوئی علاج دریافت نہیں ہوا. یہ جو ہمارے ہاں پہلے کیمپس ہوا کرتے تھے کہ جی ہیپیٹائٹس بی کے کیمپ لگ رہے ہیں, یہ سب سے خطرناک بات تھی. اچھا. میں اس وقت چیختا تھا کہ خدا کے لیے یہ بند کرو, یہ بہت بری بات ہے. جب تک کہ کسی شخص نے ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ نہیں کرایا ہے, اس کے اندر اینٹی باڈیز موجود اگر پہلے سے ہیں, آپ نے انجیکشن لگا کر اس کو ایکٹیو کر دینا ہے. جو سائلنٹ سے وہ مصیبت میں آ جائیں گے. تو خدا کے لیے کیمپ بند کرو. الحمدللہ وہ کیمپس کا فیشن اب ختم ہو گیا. چلے شکر ہے.
लेकिन हेपेटाइटिस बी के बारे में तय कर लीजिए बेटा कि आज तक पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैं आज दो चीजें जरूर अर्ज करूंगा आपसे। सबसे पहली दवा है, इस दवा का नाम है माजून दबीदुल वर्द, माजून दबीद अल वर्द, दबीदुल वर्द। ये अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करवाएं, और इसके साथ एक दूसरी दवा है, इस दवा का नाम है मिल्क थैसल। मिल्क थैसल का बोटेनिकल नेम है सिलीबियम मेरिनियम, और इसका एक्सट्रैक्ट है सिलीमायरिन। इसको उर्दू जबान में ऊंट कटारा कहते हैं। हमारा इस्लामाबाद से लेकर एबटाबाद तक पूरा भरा हुआ है इस दवा से। अगर ये दवा खालिस मिल जाए, इसको मुसलसल 3 ग्राम रोजाना सुबह शाम दिया जाए तो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, लिवर के डैमेजेस रुक जाएंगे और यह मर्ज बढ़ने से खत्म हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक जी साहब, हम कोई एक और बात जो कर रहे थे, बालचर के लिए अगर आपकी इजाजत हो तो, बालचर बहुत सारे बच्चियों के सर में भी हो जाता है, इनकी दाढ़ी में हो गया है। अंडे का तेल बना दें, अंडे उबालें और अंडे उबाल करके उसकी जर्दी ले लें, सफेदी निकाल दें। जर्दी को तवे पर हल्के हल्के भूनते रहें, सिर्फ जर्दी। उसमें से जब वो जल जाएगी तो उसमें से एक तेल निकल आएगा। वो तेल बेहतरीन तेल है, वो बालचर पे लगा के लहसुन से उसको रगड़ें। अच्छा, अगर जख्म पड़ेगा तो बाल आएंगे, जख्म नहीं पड़ेगा बाल नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, ये आपने उनको समझा दिया। चलिए ठीक है, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अकबर हुसैन। जी जी, मैं अकबर बात कर रहा हूँ। जी अकबर साहब, जी जल्दी बोलिए प्लीज। मुझे आगा साहब से बात करें। अस्सलाम आगा साहब। वालेकुम सलाम अकबर साहब, मैं हाजिर हूँ, हुक्म करें। सर मुझे वेट बहुत ज्यादा है और मेरे टांगों के पट्टों में और पाँव में बहुत शदीद दर्द होती है, जिसकी वजह से मैं पूरी रात नहीं सो सकता। अच्छा। मेहरबानी करके मुझे इसके लिए कोई जरूरत है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 30 है। आप क्या रात को पेशाब करने के लिए उठते हैं? तकरीबन 1 से 2 मरतबा। अच्छा, क्या आपको आजकल प्यास ज्यादा लग रही है? प्यास नहीं लग रही डॉक्टर। अच्छा ठीक है अकबर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मैं आपसे अर्ज करूं कि क्योंकि ये रात को पेशाब के लिए उठ रहे हैं और उसके साथ इनकी पिंडियों में शदीद दर्द होता है, खिंचाव होता है, पिंडिया ये होता है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि मैं इनको दरखास्त करूंगा सबसे पहले कि अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएं और शुगर लेवल टेस्ट करवाएं। फॉरेन से यूरिन टेस्ट करा के मे बी पॉसिबल शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, लेकिन इसके लिए ज्यादा बेहतर बात यह है कि आपका करीबी डॉक्टर जो है ना, वो आपको सही एडवाइस करेगा और उसको वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, बजाय इसके कि आप इस तरह मतलब मीडिया से पूछें और फिर उसके बाद मसाइल में फैलाऊं। तो इन तमाम चीजों के लिए मैं, लेकिन आज आमना मैं अपनी तरफ से एक बगैर सवाल के दरखास्त करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। देखिए बेटा, हमारे यहाँ एक बड़ी कमी है, वो ये है कि हम लोगों के यहाँ प्रिवेंशन के लिए हम लोग टेस्ट नहीं करवाते। और हमारे यहाँ का जो मामूल है वो ये है कि जब किडनी दोनों खत्म हो गए और आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा नो वे, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप डायलिसिस पर जिंदा रहिए। सही। क्या डायलिसिस से बचा जा सकता है? ये सवाल है। इसका जवाब ये है कि हाँ, अगर किडनी फेलियर किसी शख्स को पता हो तो बजाय 5 साल में किडनी फेल होने के मुमकिन है कि वो डायलिसिस से 20 साल तक बच जाए। ठीक। और इसके लिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेते हैं और इसी यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि किडनीज पे आगे साहब ने बड़ी जबरदस्त हमें बात बताई। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन और एंग्जाइटी, जिसपे हमने सिर्फ एक शायद 15 मिनट मुश्किल से बात की और इतनी सारी कॉल्स आई कि उनके जवाब देते देते ही टाइम निकल गया। आप चाहें तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे कुछ पूछना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं,